حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم سے پہلی امتوں میں سے 3 شخص تھے جو ایک دن سفر کو روانہ ہوئے اور رات ہوگی۔ انہوں نے ایک غار میں قیام کیا۔ جب وہ غار میں ٹھہرے تو تھوڑی ہی دیر بعد پہاڑ میں سے ایک پتھر نیچے آ کے اس غار پہ لگ گیا۔ اب وہ بے شمار پریشان ہونے لگے اور سوچنے لگے کہ اب ہم کیا کریں۔ انہوں نے کہا اب دعا کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ پہلا شخص کہنے لگا کہ یا باری تعالیٰ، میں روزانہ دودھ اپنے والدین کو پلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں کام سے لیٹ ہو گیا، میں دودھ لے کے آیا تو میرے والدین سوئے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا یہ سوئے ہوئے ہیں تو میں دودھ کا پیالہ لیے ان کے پاس کھڑا رہا، جبکہ ہم میں سے گھر والوں نے کسی نے نہ پیا، اور جب تک وہ اٹھ نہ گئے تب تک ہم میں سے کسی نے نہ پیا اور ان کو میں نے پلایا، اور یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ تو وہ پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ ہم مزدور، میں نے اپنے کام کے لیے مزدور رکھے تھے اور وہ مزدور کام کر رہے تھے اور میں نے ان سبھی کو اجرت دے دی اور ایک اجرت لیے بغیر ہی واپس چلا گیا، اور پھر میں نے کاروبار شروع کیا اور اس کے وہ پیسے اس کاروبار میں لگا دیے، اور کچھ عرصہ بعد وہ آیا شخص، اس نے آ کے مجھ سے پیسے مانگے اور میں نے کہا یہ تمہارا ہی سارا کاروبار ہے، یہ جو بھینس بھیڑ بکریاں خادم یہ سارے تمہارے ہیں۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کرو، لیکن اس شخص نے کہا نہیں، اس نے پوری وضاحت کی کہ جو میں تمہارے پیسے تھے وہ میں نے اس کاروبار میں لگا دیے ہیں۔ تو وہ شخص اپنے حصے کا مال لے گیا اور اس نے خدا تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہا یہ میں نے کام صرف یا باری طرح تیری خوشی کے لیے کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، میں اسے چھپا بھی سکتا تھا۔ وہ پتھر اپنی جگہ سے مزید ہٹ گیا۔ تیسرے شخص نے کہا یا باری تعالیٰ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، اور میں نے اسے نفسانی خواہش پورے کرنے کی خواہش کی، لیکن اس نے منع کر دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اسے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور وہ میرے پاس آئی اور میں نے اسے 20 دینار دیے اور وہی خواہش کا اظہار کیا اور وہ مان گئی۔ اور جب میں اس کے قریب آیا اس نے کہا خدا کا تقوی اختیار کرو، خدا سے ڈرو، اور مجھے میرے دل میں آپ کا ڈر پیدا ہو گیا، اور میں اس سے پیچھے ہٹ گیا اور میں نے اس سے پیسے بھی واپس نہ لیے، اور یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا کہ تو نے اس کام سے منع کیا ہے۔ اور یہ تینوں واقعات کے بعد وہ پورا پتھر اس جگہ سے ہٹ گیا۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کون سے ایسے کام کیے ہیں خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے، خدا تعالیٰ کی خوشی کے لیے، تاکہ کل کو اگر ہمارے اوپر برا وقت آتا ہے، کوئی مشکلات آتی ہیں، تو ہم خدا تعالیٰ کو کہہ سکیں کہ ہماری زندگی میں یہ واقعہ میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا، آپ کی خوشی کے لیے کیا، میرے اوپر سے یہ مصیبت ڈالو۔ سوچیں ذرا، اور اگر نہیں کیا تو آج سے اپنا کام خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا شروع کر دیں۔ اللہ حافظ۔